جاوید چودھری صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے. اس سے پہلے بھی میں سنتا تھا کہ چائنا کے حوالے سے کہ مراد سعید کو چائنا کا ویزا نہیں دیا گیا, چائنا کا ویزا ریجیکٹ ہوا, لیکن میں نے اس کا جواب مناسب نہیں سمجھا. لیکن چونکہ جاوید چودھری صاحب نے بھی یہ بات کر دی ہے اور وہ میرٹ کے اوپر کوئی ویلاگ کر رہے تھے, باقی وزراء کے اوپر جو ہمارے دور میں تھے ان کے اوپر بھی بات کی, لیکن میرے حوالے سے 4 باتیں کی ہے. ایک بات انہوں نے یہ کی کہ مراد سعید کو تو چائنا نے ویزا بھی نہیں دیا, ریجیکٹ ہوا, ایک بات یہ کی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ سی پیک کا وزیر تھا لیکن چائنا نے ایک دفعہ اس کو انوائٹ بھی نہیں کیا, انویٹیشن بھی نہیں ملی, دوسرا یہ تھا. تیسرا یہ تھا کہ چائنا نے آفیشلی طور پہ کہا تھا کہ اس کو نہیں بلایا جائے گا, اور چائنا کی طرف سے آفیشلی جاوید چودھری صاحب نے کوئی بیان دیا. اور چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ پاک فوج نے اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیا تھا. اب ذرا میں چونکہ پہلے میں یہ اگنور کرتا تھا, لیکن چونکہ انہوں نے بھی بات کی ہے تو میں آج جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب آپ بڑے سینئر صحافی ہے, یہ ویزا کب ریجیکٹ ہوا ہے؟ جب میں نے اپلائی تک نہیں کیا. تو ذرا آپ قوم کو اگلے ویلاگ میں یہ ضرور بتائیے گا. نمبر 2 کہ چائنا نے کبھی انوائٹ ہی نہیں کیا, انویٹیشن ہی نہیں دی. میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں, اگر آپ خبریں بھی تھوڑی سا ریسرچ کر لیتے آپ کو پتا چل جاتا کہ چائنا نے مجھے 2-3 دفعہ انویٹیشن دی. چائنا کے جو میرے اس وقت جب میں کمیونیکیشن منسٹر تھا, میرے کاؤنٹر پارٹ کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی. اسی ملاقات کی خبر پاکستانی اخباروں میں اور باہر کے اخباروں میں بھی وہ چھپی. انہوں نے مجھے انویٹیشن دی جو یو این گلوبل ایک ایونٹ تھا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, سسٹینیبل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. اس میں انہوں نے خود مجھے, جو میرا کاؤنٹر پارٹ تھا اس وقت, انہوں نے مجھے انویٹیشن بھی دی. اور اس کے بعد میں نے اس ایونٹ میں زوم پہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سپیچ بھی کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ سی پیک بہت اہم ہے, اور سی پیک کے ہوتے ہوئے اس کو آفیشلی طور پہ کہا گیا تھا کہ اس کو نہیں بلانا. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, آپ بڑے سینئر صحافی ہے, سی پیک کی سب سے بڑی جو باڈی ہے, جہاں پہ فورم ہے, جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں, وہ جے سی سی ہے. تو جے سی سی ہمارے ٹائم پہ 2 دفعہ پاکستان میں ہوئی, اور ان دونوں جے سی سی میں, جے سی سی کیا ہے, جو جوائنٹ ایک نیچے جوائنٹ ورکنگ گروپ ہوتا ہے جہاں پہ بیوروکریٹ, سینئر بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں, تمام آفیشلز بیٹھتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد منسٹر اور پرائم منسٹر لیول پہ وہ جے سی سی میں فیصلے ہوتے ہیں. اس کے بعد امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن اور منظوری اسی جے سی سی میں ہوتی ہے. لہٰذا اس جے سی سی میں 2 دفعہ میں بیٹھا رہا. میں نے پاکستان کی طرف سے جو کمیونیکیشن کا سیکٹر ہے, منٹس میں نے سائن کیے ہیں. مغربی روٹ سی پیک کا وہ میری ہی ٹائم پہ اس میں شامل ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروجیکٹ چائنا کے چل رہے تھے پہلے فیز کے, وہ بھی میرے ٹائم پہ مکمل ہوئے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نہ صرف میرے جے سی سی میں شرکت کی, منٹس پاکستان کی طرف سے کمیونیکیشن منسٹری کے میں نے سائن کیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ, اور جو منظوریہ پروجیکٹس کی ہوئی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا کے سی پیک کے ہیڈ ہوتے ہیں, تو وہ جب پاکستان آئے جے سی سی کے لیے, تو میں نے اور انہوں نے مل کر چائنا اور پاکستان کے جو سی پیک کا منصوبہ تھا جو ہماری منسٹری سے ریلیٹڈ تھا, اس کا افتتاح بھی ہم نے اکٹھے کیا. پھر اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بیان دیا کہ پاک فوج نے بھی بڑا پروٹیسٹ کیا تھا چائنا اور مراد سعید اور اس حوالے سے. تو اس کے اوپر تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اگلے ویلاگ میں آئی ایس پی آر سے ضرور پوچھئے گا کہ کب, کہاں پہ, کس حوالے سے پروٹیسٹ ہوا تھا, تاکہ مجھے بھی پتا چلے اس کا. تو یہ بالکل حقائق کے منافی بات تھی. پہلے بھی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا چلتا تھا, میں نے مناسب نہیں سمجھا, لیکن چونکہ آپ بڑے سینئر ہے اور میں ضروری سمجھتا تھا کہ حقیقت قوم کے سامنے آئے. یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں بتاتا چلوں کہ رشیا کا بھی مجھے انویٹیشنز تھے, اور رشیا کے ساتھ ہمارا ایک MOU تیار بھی ہوا تھا. جس طرح کی تیل عمران خان لے کے آنا چاہتا تھا سستا, اسی طرح کنیکٹیوٹی کے حوالے سے میرے وقت میں, میری ان سے گفتگو کے بعد, کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو سینٹرل ایشیا تک افغانستان کے رستے, پھر یہ کنیکٹیوٹی ہونی تھی. اس کے لیے میں نے ایک کنٹرول سینٹر بھی قائم کیا تھا, اور وہ MOU بھی پاکستان کا تیار تھا. رشیا نے مجھے انویٹیشن دی, سینٹرل ایشیا کے ممالک نے مجھے انویٹیشن دی, اس کے ساتھ ترکی کی طرف سے مجھے انویٹیشن تھی, اس کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کی طرف سے مجھے انویٹیشن تھی پوسٹل کے سیکٹر کے لیے. اس طرح مختلف ممالک میں MOU ترکی کے ساتھ بھی ہمارے ہوئے. اردگان صاحب جب پاکستان تشریف لائے, وہاں پہ ہمارے 2 MOU سائن ہوئے. سعودی جو کراؤن پرنس آیا, اس میں ہمارے منسٹری کے MOU سائن ہوئے. رشیا, تاجکستان اور ازبکستان, کرغزستان جو ہماری کنیکٹیوٹی کا ہے ویژن, اس میں بھی ہمارے ہوئے. چائنا کے ساتھ مختلف ایونٹس پہ, ممالک میں ہماری بار بار زوم پہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اور میں نے وزٹ کیوں نہیں کیا,
وزٹ اس لیے نہیں کیا کہ ہمارا اسٹیریٹی ڈرائیو چل رہا تھا، اور اس میں جب آپ کا کام ہو رہا ہے، JCC ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو گھوم کے صرف TADA کی بجائے ہم نے ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا. لہٰذا میرے خیال سے یہ اب مناسب ہوگا، اور اس کے بعد اس کے اوپر مزید بات نہیں ہوگی، اور ہم نے اپنے ملک کی ترقی اور ایسے معاملات میں بڑے احتیاط سے ہمیں کام لینا چاہیے. بات لمبی ہو گئی، میں نے بات کرنی تھی رجیم چین آپریشن کے حوالے سے، لیکن اب چونکہ ٹائم کافی ہو گیا، میں کل انشاءاللہ آپ سے جو پاکستان میں رجیم چین آپریشن ہوا تھا اس کے حوالے سے بات کروں گا. پاکستان